تو بہرحال موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے لاٹھی پھینکی، اتنا تو ہے نا، اپنے ہاتھ سے لاٹھی پھینکی، اٹھا لیا، وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، اور یہ موسیٰ کے امام کا معجزہ، موسیٰ کے امام کا۔ میں نے کہا نا، جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو نا، وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے، وہ علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ ابھی حضور کی حدیث بیان کیا کہ جسے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو، علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ یہ اژدہا موسیٰ کا معجزہ، یہ اژدہا موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتا تھا، زمین پہ اژدہا ہوتا تھا، موسیٰ سے بات نہیں کرتا تھا، گفتگو نہیں کرتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا، مشورے نہیں لیتا تھا، مشورے نہیں دیتا تھا، لیکن ادھر کائنات کا امام، نور اول کا نور اول کا نور اول، نور اول کا نور اول، محمد کا بھائی، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ اب خطیب ممبر سلونی کے جھرنے ہیں جو پھوٹ رہے ہیں، علم و عرفان کی بارش ہو رہی ہے، لوگ دم بخود بیٹھے ہوئے خطبات عالیہ سے استفادہ کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تشریح ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کے معجزے بکھیرے جا رہے ہیں کہ ایسے میں مسجد کے دروازے سے بھگدڑ ہوئی، لوگ کچھ ہٹے، کچھ ہلے، کچھ جلے، کچھ ایسا ہوا، اور پیچھے سے لوگوں نے، پرانے ڈرے ہوئے لوگوں نے کہا سانپ سانپ سانپ، اژدہا اژدہا۔ علی نے وہیں سے ممبر پہ دیکھے، بیٹھے بیٹھے دیکھا، اور سب کو ہاتھ کے اشارے سے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اسے آنے دو۔ دوستو، میری تقریر کا آج میں ملتوی کر کے کل خلاصہ کروں گا انشاءاللہ کربلا پر۔ ذہن میں رکھیں، گفتگو اس منزل پر آئی ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ میں معصوم اور معجزے کے حوالے سے عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ کل انشاءاللہ اس کا خلاصہ کتنی بھی دیر ہو جائے گی، کل آخری رات ہے، انشاءاللہ اطمینان سے پڑھیں گے، سب جگہ کہہ دوں گا کہ دیر سے آؤں گا، اطمینان سے پڑھیں گے جہاں تک مولا طاقت دیں گے۔ یہاں تو صرف آج ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اژدہے کو راستہ ملا، وہ چلتا ہوا سارے مجمع کو چیرتا ہوا قریب آیا، تخت کے قریب پہنچا، ممبر کے قریب پہنچا، پشت ممبر پر آیا، پشت ممبر سے آ کر علی کے دوش مبارک پہ اپنا سر رکھا، علی کے گوش مبارک سے اپنے لب اس نے نزدیک کیے، اس نے علی سے کچھ کہا، علی نے اس سے کچھ کہا، ممبر سے اترا، کاندھے سے اترا، ممبر پہ آیا، علی کے پیروں کو بوسہ دیا، ادب سے سر جھکایا، واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا جب واپس چلا گیا تو سب کے سانس میں سانس آیا، ورنہ سب آپ کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی سانس میں سانس آیا، چلا گیا نا بھائی، اب گیا۔ اچھا آپ یقین کر لیں گیا۔ اب بات سنیں میری، آیا تھا چلا گیا، آیا تھا چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا سب کی جان میں جان آئی۔ معجزہ اور قدرت بتا رہا ہوں، اقتدار کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں۔ آیا اور آ کر چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا، دوستو اب آپ کو پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ جملہ سننا ہے، اس لیے کہ اگر ذرا سا بھی کنسنٹریشن ادھر ادھر ہوئی میری 1 گھنٹے کی محنت خراب ہو جائے گی۔ اس جملے کے لیے آج کی ساری تقریر تھی۔ جب وہ چلا گیا تو سارے مجمع نے پوچھا، یا علی اس اژدہا نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا کہا؟ بات تو مجھے صرف اتنی ہی کہنا تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ پھر توجہ کریں، جب واپس چلا گیا تو مجمع نے پوچھا کہ یا علی اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے اس سے کیا جواب دیا؟ اے میرے ذہین مومنین، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے توجہ کیوں نہیں فرمائی؟ اس سارے مجمع کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ نہ وہ مجمع صاحب کی زبان سمجھتا تھا، اور اگر علی عربی میں جواب دیتے تو مجمع کبھی نہ پوچھتا کہ آپ نے کیا جواب دیا۔ تسلیم کرنا پڑے گا، جس زبان میں سوال کیا گیا تھا اسی زبان میں جواب دیا گیا۔ اب سمجھے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دے، ترجمان کا سہارا نہ لے۔ یا علی یا علی۔
اور پھر بہت تیزی سے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں کہ گفتگو اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گئی اور وقت بھی میرے پاس کم رہا. کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. اس مسئلے کو سمجھ لیں. علی کہتے ہیں یہ اپنی قوم کا سردار تھا. حافظ صاحب سنیں, آپ سن کے آئے ہیں نا, سنیے. یہ اپنی قوم کا سردار تھا. علی نے کہا یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا, یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا, یہ قوم جن سے تعلق رکھتا تھا. ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے, ان کے قبیلے کا سردار مر گیا ہے, تو اس کے قبیلے والوں نے متفقہ طور پر اسے اپنا سردار بنانا منظور کر لیا ہے. مگر یہ سب کا مشورہ ٹھکرا کر میرے پاس پوچھنے آیا تھا, مولا اگر آپ کہیں تو سرداری قبول کر لوں. یا علی یا علی یا, توجہ کریں نا. بس اسی منزل پر کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. کہا یہ پوچھنے آیا تھا, حالانکہ اسے لوگ بنا چکے سردار, مگر یہ سب کے مشورے ٹھکرا کر آیا کہ تم سب کا اجماع ایک طرف, معصوم کی تائید ایک طرف. یا علی یا علی یا علی, معصوم کی تائید ایک طرف. جب تک معصوم تائید نہ کر دے تو یہ مجھ سے پوچھنے آیا تھا. قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا, قوم جن سے تھا. خدا نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. جن اور انس عبادت کے لیے ہیں, باقی کسی مخلوق پر شریعت فرض نہیں ہے, صرف جو اور انسانوں پر ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مکے کا حاکم کون ہے, مدینے کا حاکم کون ہے, حکومت کا سربراہ کون ہے, بادشاہ کون ہے, ذل الہی کون ہے, گیتی کون ہے, گیتی پناہ کون ہے, غیر خدا بندی کون ہے, مکے والوں نے کس کی بیعت کی, مدینے والوں نے کس کا کلمہ پڑھا. مجھے تو یہ بتاؤ کائنات میں وہ کون ہے میرے علی کے علاوہ کہ جو امام الانس بھی ہو, امام الجن بھی ہو. یا علی یا علی, امام الانس والجن. اسی لیے امام شافعی نے کہا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام ہے مسلمانوں کے ایک مکتب فقہ کے, انہوں نے کہا علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وصی مصطفیٰ حقا. علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے. امام شافعی نے کہا ہے بھائی علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قسیم النار والجنہ, اس لیے کہ علی تو خود جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. وصی مصطفیٰ حقا, اور خدا کی قسم مصطفیٰ کا وصی علی ہی ہے, وصی علی ہی ہے, وصی علی ہی ہے. معصوم کا وصی معصوم ہوتا ہے, اس لیے کہ امام الانس والجنہ, اس لیے کہ وہ انسانوں کا بھی امام ہے, وہ جنوں کا بھی امام ہے. وہ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا, تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو جس طرح ہمیں شریعت کی ضرورت ہے اسی طرح جنوں کو شریعت کی ضرورت ہے, جس طرح ہمیں عبادت کی ضرورت ہے اسی طرح انہیں عبادت کی ضرورت ہے. جو ہمارے مسائل ہیں وہی جنوں کے مسائل ہیں. جن کہتے اسے ہیں جو کسی کو نظر نہ آئے, جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں, جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں, جو کسی کو نظر نہ آئے اسے جن کہتے ہیں. اسی سے جنون نکلا ہے, جنون بھی نظر نہیں آتا. اسی سے جنت نکلی ہے, وہ بھی نظر نہیں آتی. اسی سے جنین کی نکلا ہے, جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں. چھپا ہوا جو دماغ میں ہوتا ہے اسے جنون کہتے ہیں. چھپا ہوا جو عرش پر ہے اسے جنت کہتے ہیں. چھپی ہوئی جو مخلوق جن ہوتی ہے اسے جن کہتے ہیں. چھپا ہوا تو اب مجھے پہلے یہ ثابت کر دیں, بطراب امام بارگاہ میں دے رہا ہوں فیصلہ, کچھ جملہ سمیٹ رہا ہوں, مضمون کو ظاہر کر رہا ہوں, معصوم کے اقتدار کو بتا رہا ہوں, معجزے کی حقیقت کو, کہ اگر پیغمبر اسلام کے بعد انسان
इंसानों को ज़रूरत पड़े मसला पूछने के लिए, वो तो किसी के पास भी चले जाएं, कोई मौलाना बता देंगे, फिक़ह की किताब देख के बता देंगे, तफसीर करके बता देंगे, रिवायत पढ़ के बता देंगे। लेकिन अगर किसी जिन को कोई मसला आ जाए, मौला आज किससे पूछूं, मौला आज किससे पूछूं, तूने शरीयत तो मुझ पे नाफिज कर दी, अब किससे पूछूं, किसी के सामने जा नहीं सकता, जितने ये तूने बना के बिठाए हैं इनके सामने जा नहीं सकता, चला जाऊं तो इन्हें नजर नहीं आ सकता, जब इन्हें नजर नहीं आ सकता तो ये मुझे समझाएंगे क्या, और अगर इन्हें में नजर आ गया तो ना ये हादी रहेंगे ना इमाम रहेंगे, बचेंगे क्या? हाय हाय, अंदाजा तो करें। मासूम वो होना चाहिए, मासूम वो होना चाहिए कि जो जिनों की ज़बान भी समझता हो, इंसानों की। कल इंशाल्लाह इसकी तशरीह अर्ज़ करूँगा इस मरहले में कुरान की आयात की रोशनी में, कि मासूम वो हो जो जिनों का भी इमाम हो, जो इंसानों का भी इमाम हो, जिसकी शान ये हो कि जो कायनात के सबसे बड़े बाइक़्तिदार नबी सुलेमान जैसे नबी के काबू में ना आ सकें, उनका सर कलम करके अली जंगे बीरुल अलम से लाकर नबी के कदमों में डाल दे और बता दे कि मासूम इसे कहते हैं, मौजज़ा इसे कहते हैं, इख्तियार इसे कहते हैं। अजीज़ान मुहतरम, ये जिन भी इताअत करते हैं तो इमाम की। जाफर जिन करबला में पहुंचा या नहीं? पहुंचा है। ये अलग बात है कि उस वक्त पहुंचा जब अकबर बर्छी खा चुका था और जाफर जिन ने कहा है मौला इजाजत दो ना, मैं इस लश्कर को अभी फना कर दूं, अभी तबाह बर्बाद कर दूं। कहा जाफर अपने होश में तो है, क्या मुझे तेरी मदद की जरूरत है इन्हें खत्म करने के लिए? जाफर ये बात नहीं है, हम मंजिले इम्तिहान पर हैं, हम मंजिले इम्तिहान पर हैं, मंजिले इम्तिहान पर हैं, ये बात नहीं है। वापस चला जा, वापस चला जा। इमाम के हुक्म की तामील में वापस गया है। क्यों दोस्तों? मैं कहता हूँ हुसैन को एजाज़े इमामत दिखाने की क्या जरूरत थी? 5 लम्हे के लिए अब्बास को तलवार दे देते।